بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناچیز طارق محمود آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سپیکس ود ٹی ایم آوان۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ مورخہ 15 مارچ 2025 کو پشاور کے ایک نواحی علاقے میں گاؤں ارمڑ میں عصر کی نماز کے بعد ایک شخص جس کا نام مفتی محمد منیر شاکر ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کا رہائشی ہے، پشتو سپیکر ہے، اور نماز کے بعد جب وہ باہر نکل رہے تھے تو باہر کسی نے مسجد کے ساتھ بم نصب کیا ہوتا اور اس بم کے بلاسٹ سے مفتی شاکر صاحب زخمی ہوئے۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا اور جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ ناظرین، آپ جاننا چاہیں گے یہ مفتی جو منیر شاکر ہیں یہ کون ہیں؟ مجھے ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بھی سوال ہے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، بڑے بڑے نامور علماء آئے، فقہاء آئے، دنیا آ رہی ہے اور دنیا میں بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں، لیکن ان کو لے کر پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی بحث شروع ہوئی ہے۔ کچھ ان کے فالورز ہیں ان کے درمیان، اور جو ان کے مخالفین ہیں جن کے ساتھ ان کا زندگی میں تقاریر میں ان کے افکار اور نظریات کے ساتھ اختلاف تھا، ان کا آپس میں ایک دنگل سا، ایک لڑائی سی، ایک چپکلش سی، ایک بحث سی شروع ہوئی ہے۔ انفارچونیٹلی، بڑے افسوس کے ساتھ، جو کہ پاکستان میں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا رہتا ہے۔ ہم نے جو زندگی میں دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہم ایک ہی ملک، ایک ہی زبان اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں، لیکن کم از کم ہمارا ملک ایک، ہمارا مذہب دین اسلام، کلمہ ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، لیکن ہمارے بدقسمتی سے ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ ہمارے اندر اتنی ڈفرینسز کیسے پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ بڑے افسوسناک پہلو ہے، اس کے اوپر پھر کسی روز بات کریں گے۔ تو مفتی منیر شاکر کے بارے میں عرض کر رہا تھا، یہ 1969 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک ضلع ہے جناب کرک، اس کے ماخیزئی گاؤں کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کا گھرانہ جو تھا وہ ایک دینی اور علمی اور مذہبی گھرانہ تھا۔ وہاں سے انہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں، دینی تعلیم کے سلسلے میں یہ کراچی چلے گئے، اور کراچی میں ان کے دارالعلوم فاروقیہ، دارالعلوم بنوریا ٹاؤن اور دارالعلوم کراچی میں انہوں نے مختلف کورسز اور ان کے اندر مطلب اعلیٰ درس نظامی اور دیگر علوم انہوں نے وہاں حاصل کیے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ جب 2004 کا دور تھا، وقت تھا، یہ واپس اپنا صوبہ خیبر پختونخوا میں تشریف لائے، اور یہ باڑہ کا علاقہ ہے۔ تو باڑے میں انہوں نے آ کر اپنی ایک جماعت کھڑی کی، اس جماعت کا نام ہے لشکر اسلام، ان کی بنیاد رکھی، جو کہ بعد میں ریاست پاکستان، حکومت پاکستان نے اس کو کالعدم قرار دیا۔ اس کا بھی پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب یہ وہاں آئے اور انہوں نے اپنی تقریریں شروع کر دیں، خطبات، دروس، اور یہ جو کہ پڑھے تو دارالعلوم دیوبند سے تھے، لیکن یہ ان کے افکار اور نظریات سے انہوں نے روگردانی کی یا بغاوت کی، اور دیوبند کے حلقہ کے علماء و فقہاء اور مدرسین اور محققین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرحوم مفتی منیر صاحب سے یہ اپنے مسلک سے باغی ہو گئے تھے، یہ چھوڑ چکے تھے، اور یہ اہل قرآن اور قرآن والے بن گئے تھے۔ اب ان کے بارے میں مزید آج جب میں نے اس کے بارے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ آخر کار
اتنی جو سوشل میڈیا کے اوپر بحث ان کے حامیوں اور ان کے مخالفوں میں چل رہی ہے، آخر اس کے پیچھے کیا وہ مقاصد ہیں یا وہ کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے؟ تو جناب علی 2004 میں جب یہ لشکر اسلام کے انہوں نے بنیاد رکھی تو انہوں نے تقریریں شروع کی، تو اس وقت ان کے ہم اثر ایک پیر تھے سیف الرحمان صاحب، ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے، اور یہ اختلافات اتنے بڑے کہ دونوں جانبین کی جانب مسلح لڑائی جھگڑے اور جھڑپوں میں وہ تبدیل ہو گئے۔ علاقے کا امن و امان خراب ہو گیا باڑہ کا، تو باڑے کے معززین اور علاقہ کے لوگوں نے ان سے انہوں نے جرگہ کیا، اور جرگے میں انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ یہاں سے، ہمیں یہ وارے نہیں کھاتا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو پھر انہوں نے متفقہ طور پر پیر سیف الرحمان اور جناب اس مرحوم مفتی منیر شاکر صاحب کو نکال دیا۔ اب کچھ عرصہ پہلے ہی یہ دوبارہ نمودار ہوئے یا سامنے آئے، اور پھر اپنی تقاریر اور جمعے کے خطبات اور بیانات اور دروس میں پھر وہی اسی طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو خیر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ذرائع سے، اور جو میں نے تحقیق کیا، یہ وقت حکومت کے خلاف بھی کافی بیان بازی کرتے تھے، اور ان کے بڑے ماڈریٹ خیالات کے حامل تھے، اور حدیث اور فقہی مسائل اور اجتہاد اور تقلید اس کی مخالفت کرتے تھے۔ تو ان کے اوپر جو نقد کی ہے، تو ان کے نظریات اور افکار کو لے کر ان کا نام ہے جناب حضرت علامہ مولانا ساجد خان نقشبندی ہیں، یہ بھی علماء دیوبند میں سے ایک نامور شخص ہیں۔ ان کے ہی بیانات میں سے میں آپ کو ان کے کچھ تھوڑے سے کلپس دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کہ یہ اپنے پشتو کے بیان ہیں، چونکہ ہم اتنی پشتو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ ان کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کے خیالات رکھتے تھے، اور مسلمانوں کو، دوسروں کو کہتے تھے، دوسرے مکتبہ فکر بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ان کو یہ خود برا برا کہتے تھے ان علماء کو، لیکن وہی جو دوسروں کے لیے برا کہتے تھے، وہ خود بھی وہی بات وہی فتویٰ ان کے اوپر بھی صادر آتا تھا۔ یہ سنیے ذرا یہ کیا کہتے ہیں عالم دین جناب۔ ہم خنویدہ سے وغیرہ وغیرہ چ سمرہ فرقے و سمرہ طبقی دی کنا جی مفتی منیر چې کتاب پڑھاوے د دې نه ده ټولو وی چې دا سړی ټیک نه دی، چا عمر رانے والے دے، چا ابوبکر نے والے، چا علی نے والے، چا حسین نے والے، چې کتاب پڑھاوے د دې ملعونو د دې لعنتی مسلمان کتاب چې پڑھاوے د دې استغفر اللہ۔ دیکھا پنجپیر کو یہ کھلم کھلا شرک میں مبتلا کیا ہے۔ اسی طرح عمر فاروق کے تذکرے کرنے والوں، حسن حسین کے تذکرے کرنے والے مسلمانوں کے لعنتی اور ملعون کیا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں مسلمانوں کے لیے۔ لعنتی مسلمان تقریر جا اور دیکھی با پلانے دیر لویا انو مدیر سنجی دیر علم باندی عبور حاصل تماتا پا منبر مفتی منیر شاکر سے اب لکا بلہا تقریرون ما ووردل بلہ بیانون ما ووردل کنا جی مفتی منیر شاکر سے اب تبلیغی تا ہم خانوی دیوبندی تا ہم خانوی بریلی تا ہم خانوی دا سی وغیرہ وغیرہ چی سمرہ فرقی و سمرہ طبقی دی کنا جی مفتی منیر شاکر سے اب رتدا ہوئے یہی چی کم نظام خواہشمند دے بڑے مشرک تے چی آغا دین کی ڈل جوڑا کری وی او زان تا یو یہ گروپ وی مفتی منیر شاکر کی آواز ہے۔ زان تا یو اب ڈل جوڑاول زان تا سنیں یو وہ کیا کہہ تنظیم رہے ہیں جوڑاول کہ کاغذ جو لوگ جوڑاول تنظیم کبلی بناتے جوڑی ہیں، جو دا تنظیم کو شرک دے جوڑتے او ہیں، دا ناروا یہ دے۔ شرک ہے اور یہ اب آپ ناروا ہے۔ دیکھیں کہ جو ایک تنظیم اب اور مفتی جماعت بناتا ہے ساجد یہ کہہ رہے اب وہ خان تو صاحب سوال کرنے نقشبندی نے کیا سوال کہتے ہیں، کیا کہ سنیے تو پلیز۔ تبلیغی کو برا بلا کہتے ہیں، دیوبندی کو، بریلی کو، اس سے انکار نہیں کیا، اس نے کہا ہاں سب کو برا بلا کہتا ہوں۔ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ جو تنظیم بناتا ہے وہ تنظیم بنانے والا مشرک ہے، حالانکہ خود لشکر اسلام 2014 2004 2005 میں سے بنائی تھی۔ تو یہ جو منظور پشتین والے ہیں انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی، جمعیت والے نے تنظیم بنائی ہوئی، کتنے مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، اس آدمی کے فتووں سے وہ سب مشرک ہیں۔ اور الزام مناظرین پر کہ کفر اور شرک کے فتویہ لگاتے، اتنے تھوک کے حساب سے بھی کسی نے شرک کو سستا کیا جو اس نے کیا ہوا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिज की अलामत ये बताइए अच्छा, कि वो मुसलमानों को, वो काफिरों को यानी छोड़कर ख्वारिज जो मुसलमानों हैं को वो मुशरिक समझकर मुसलमानों कत्ल को, करेंगे। अपने तो ये मुसलमान खारजियत की कलमा गो अलामत को हुई काफिर और कि आप मुशरिक कुल्ला कहते थे। कुल्ला उम्मत, एक तंजीम बनाने में कौन सा आदमी अच्छा, मुशरिक होता है, और एक ठीक। है जो तंजीम बनाते हैं मुशरिक हो जाते हैं माज़अल्लाह। हम्म, मुसलमान जुड़ से यो किताब बमाने यो अल्लाह बमाने हम्म, बस यो अल्लाह वो यो किताब कचरी चोक द अल्लाह सारा बल चोक मनी नो आ शरीक थे कि किताब अल्लाह सारा बल किताब मनी नो आगा शरीक थे। हम्म, लिहाजा अल्लाह मना करे मो अल्लाह ताला पकारदार कि जो अल्लाह के साथ किसी और को मानते हैं वो अल्लाह के साथ शरीक करता है, जो हम्म। किताबुल्लाह के साथ किसी और को किताब मानते हैं वो अल्लाह के साथ शिरक करता है। तो क्या मुसलमान अस्तगफिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, अंबिया को नहीं अस्तगफिर, मानते, सहाबा को नहीं अस्तगफिरुल्लाह, मानते? ये सब दरपर्दा उन्हीं के इनकार की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। ये सब अल्लाह, पर शिरक के फतवे। क्या अस्तगफिर, मुसलमान बुखारी मुस्लिम और हदीस को किताबों को नहीं मानते? ये दरपर्दा हम्म, उनके इनकार की तरफ लेकर जा रहे हैं, जी और जी। तमाम मुसलमानों पर शिरक के फतवे। तो मोहतरम नाजरीन, चूँकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ये काफ़ी मवाद है, इनके छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो पश्तो में इन्होंने मुफ्ती मुनीर शाकर साहब ने रिकॉर्ड कराए हैं। अब हम तो यही दुआ करते हैं, और अब मेरा ये सारा आज का ये जो व्लॉग है, ये जो मैंने छोटा सा क्लिप आपके सामने शेयर किया, वो इसलिए किया है कि ये जो हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर ये जो फ़िरका वारियत और आपस में लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को काफिर कहना या मुशरिक कहना, हमारे अपने बयानात में काफ़ी तज़ादात हैं। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत कमज़ोर हैं, और दूसरी अक़वाम और लोग वो तरक्की की तरफ हैं, वो मोहब्बत की तरफ हैं, वो इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी पिट रहा है, पिस रहा है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, मुश्किलात में है, हमारे बच्चे हैं, हम हैं, मुस्लिम हैं, कलमा गो हैं। या अल्लाह, इस दुआ के साथ मैं इस व्लॉग को, इस गुफ्तगू को वाइंड अप करता हूँ। या अल्लाह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, भाइयों, मकसद सिर्फ ये था कि ये देखें, एक ही फ़िरके से, एक ही मसलक से ताल्लुक़ होने के बाद किस तरह उलमा और बदकिस्मती से, इंतहाई अफसोस के साथ, कि हम आपस में दस्तों गिरब हैं। जो हमारे रहबर होने चाहिए, जो दीन के हमारे रहनुमा होने चाहिए, जिनसे हमें सीखना है, जिन्होंने मिसाल बनना है, वो खुद ही लड़ रहे हैं। ये पता नहीं क्या हो गया है इस उम्मत को, क्या परेशानी आ गई है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर मुझे रहनुमाई फरमाइए। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।